وزیراعظم شہباز شریف مختلف صحافتی تنظیموں کے عہدیداروں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دور دور تک نہیں تھی، تعلقات اتنے بگڑ گئے دوست ممالک کے ساتھ کہ یہ 16 مہینے مجھ سمیت پوری ہماری جو ٹیم ہے وہ اسی میں لگ رہی کہ ہمارے چین کے ساتھ باقی جو دوست ممالک ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے 16 مہینے اور ہنوز ابھی تک یہ جاری ہیں، لیکن الحمدللہ میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈیمیج ہوا تھا وہ بہت حد تک الحمدللہ کنٹرول ہو چکا ہے، وگرنہ یہ جو IMF کا جو امتحان آیا تھا اس میں ہم فیل ہو جاتے اگر وہ تعلقات اگر ہمارے کافی حد تک ٹھیک نہ ہو چکے ہوتے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورننس جو ہے ہماری ان 75 سالوں میں اس میں بے پناہ بگاڑ آ چکا ہے، بے پناہ۔ اور اس وقت یعنی چاہے آپ افسر شاہی کی بات کر لیں، ان میں سے جو کام کرنے والے لوگ بھی ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کام کیا کل کو پکڑے جائیں گے۔ جو پہلے کام نہیں کرتے تھے ان کے وارے نعارے ہیں وہ بالکل ایک طرف بیٹھے ہیں، اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ بھاگ کر کسی چیز کو اچیو کرنا، وہ اس وقت سینٹیمنٹ اس کا فقدان ہے، اور اس کے لیے پوری قوم کو ہمیں گیلونائز کرنا ہوگا۔ جو یوتھ ہے خاص طور پر ان کو ہمیں سچائی کے ساتھ اور کھری بات کر کے ان کو ہمیں گیلونائز کرنا ہوگا۔ ان کا جو بیانیہ جو پچھلے 4-5 سال سے جس نے ہر طرف تباہی مچا دی، یعنی چور ڈاکو اور یہ سب چور ہیں، میں اکیلا بالکل ہوں۔ اب دیکھیں وہ جیل میں ہیں، باخدا میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرنا چاہیے، برے وقت سے ڈرنا چاہیے، دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ کو برا وقت نہ دکھائے۔ لیکن اس کے اوپر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان 16 مہینوں میں مجھے آپ بتائیں کہ شہباز شریف تم نے شعوری طور پر اس مخالف کو تم نے پکڑا یا اس کے خلاف غلط مقدمہ بنایا، کو ہمیں تو اپنے کاموں سے اپنا فرصت نہیں تھی، چاہے وہ سیلاب ہیں، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ پاکستان کی معاشی حالت ہے، چاہے وہ IMF ہے، چاہے وہ گندم کی پچھلے دور میں نہ ہونے کی کم ہونے کی وجہ سے امپورٹ کرنے کی بات تھی، اور دوسرے بے شمار خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہمارے پاس تو ایک لمحہ نہیں تھا۔ لیکن یہ جو بگاڑ جو ہے یہ تبھی ٹھیک ہوگا کہ اب ہم اپنی اجتماعی کاوشوں سے قوم کو اکٹھا کریں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اتنا زیادہ زہر گھول دیا گیا ہے معاشرے میں کہ اس کو صاف کرنا کوئی اٹس ناٹ اے جوک۔ لیکن اس کے لیے نہ صرف ہمیں شعوری کوشش کرنی ہوگی بلکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے بالکل۔ یعنی یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جتنے مرضی ہم اپنا کوشش کر لیں، جب تک کہ ایک پوری قوم اکٹھی نہ ہو جائے اس ایجنڈا کے اوپر کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، قرضوں سے نجات دلوانا ہے، پاکستان کو اپنا خود انحصاری لے کے آنی ہے اور قوم کو خوشحال کرنا ہے، معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس میں آپ کا بے پناہ رول ہے، اس میں بے پناہ رول ہے، اور آپ اس میں بہت ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا سفر ہے، اور آج میں ابھی صبح ایک فنکشن میں تھا تو 14 اگست کو 76 سال ہو جائیں گے پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے۔ ریاست الحمدللہ بچ گئی، اور رہائی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اگر دیکھیں اگر ریاست نہ بچتی تو آج پورے پاکستان میں پیٹرول کے لیے لائنیں لگی ہوتی، پورے پاکستان میں ادویات کے لیے لائنیں لگی ہوتی، پورے پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اس کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو رہا ہوتا، لاکھوں لوگ جو ہیں سڑکوں پہ ہوتے، اور ہمارے جو بائی لیٹرل جو ارینجمنٹس ہیں، ملٹی لیٹرل ارینجمنٹس ہیں، ہمیں کوئی دھیلا نہ دیتا۔ میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں کہ میں نام نہیں لے رہا، وہ ہمارے بھائی خواہ دوست ممالک جو تیار تھے یہ سارے فنڈ دینے کے لیے، لیکن کہہ رہے تھے کہ مہربانی کر کے IMF سے اپنا معاملہ طے کر لیں۔ یہ بالکل میں آپ سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے ہم بالکل حاضر ہیں شہباز شریف صاحب، ہم سب حاضر ہیں، لیکن IMF سے اپنے معاملہ طے کر لیں۔ یہ میں آپ کو بالکل نچوڑ بتا رہا ہوں، نچوڑ۔ تو اگر IMF سے اب الحمدللہ ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا ہے تو اب
یہ انٹرم گورنمنٹ اور اگلی جو الیکشن کی تنظیم حکومت آئے گی، اب ان کا کام اور ان سے اگلی جو حکومتیں آنی ہیں آئندہ دہائیوں میں، سالوں میں، یہ ہمیں مل کر ہمیں یہ سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ کیا ہم نے ریاست کو بچا کر ریاست کو مضبوط کرنا ہے، رعایا کو خوشحال کرنا ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے۔ جب ہمیں عادتیں پڑی ہوں کہ باہر کی اپنا جو اشیاء ہے مہنگی وہ ہم نے منگوانی ہے، پاکستان میں ہم نے پیدا نہیں کرنا، ہم نے پروٹیکشن لینی ہے امپورٹ ڈیوٹیز کی تاکہ ہمیں منافع ملے اور باہر کے جو مصنوعات ان سے کمپٹیشن نہ ہو۔ ایکسپورٹ کے لیے ہمیں ہر وقت ٹھیک ہے، جائز حکومت کی مدد بہت ضروری ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ پوری طرح ایکسپورٹ کے لیے تمام فیسلٹیز دے دے، تو آئی ایم ایف نے بالکل بند کر دیا وہ راستہ کم از کم 9 مہینے کے لیے، جب تک یہ پروگرام ہے کہ آپ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے۔ تو آپ جائیں، جاپان جائیں، آپ دوسرے ممالک میں جائیں، ساؤتھ کوریا جائیں، کچھ وہ ان کے پاس نہ منرل ریسورسز نہ کوئی اور ان کے پاس اللہ کا اپنا دیا وہ کوئی تحفہ ہے، ہر چیز وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ تحفہ ہے کہ بڑے قابل لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، وہ امپورٹ کرتے ہیں اور ہر چیز کنورٹ کر کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ ہمیں رب تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، ہر چیز دی ہے، زمینیں دی ہیں، اپنا کسان دیے ہیں، ڈاکٹرز دیے ہیں، انجینئرز دیے ہیں، انڈسٹریز دیے ہیں، دریا دیے ہیں، سمندر دیے ہیں، پہاڑ دیے ہیں، خزانے دیے ہیں، کام نہیں کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کام کرنا ہے، یہ فیصلہ کر لیں گے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 7 10 سال میں یہ باغ و بہار بن جائے گا یہ ملک، یہ میرا ایمان ہے۔ مگر یہ کہیں کہ اب ہمیں دوست ممالک کہتے ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، ہم قرض نہیں دیں گے آپ کو، انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے ملک میں، آپ لے کے آئیں، بینکیبل فیسیبلٹیز لے کے آئیں، آپ منصوبے لے کے آئیں، بالکل وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب رونا دھونا نہیں، بس ہم حوصلہ کریں، ہمت کریں، آپ اس میں اپنا کلیدی رول ادا کریں اور انشاءاللہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ اور جو ویژن جو ہم نے اس حکومت نے دیا ہے وہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، کنٹریبیوشن ہے۔ SIFC وہ نظام بن چکا ہے، یہ ویژن بن چکا ہے اور اس کے اوپر پوری طرح خاکہ نہیں بلکہ پورا اس کا عملی جامہ اس کو پہنا دیا گیا ہے۔ اور کل میں نے اس اپنی اس مدت حکومت کی ختم ہونے سے پہلے کل آخری میٹنگ کی ہے SIFC کی، یہ اسی کمرے میں، اور اس میں ہم نے ساری تفصیل کے ساتھ سارے منصوبے کس طرح۔ اب آج سعودی عرب سے ایک اور وفد آ رہا ہے آج، اب پیچھے جب معدنیات کی کانفرنس ہوئی تو وہ ایک سعودی وفد آیا تو مجھے ملا تھا، میں نے ان کے چہروں پر اتنی چمک پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں یہ وزیر اعظم، یہ ہے طریقہ، ہم تیار ہیں اور پاکستان میں ہم ایک نہیں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کریں گے، آپ لائیں منصوبے۔ SIFC جو ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی ریکوری کا یہ ایک پروگرام ہے، اس کی تفصیل آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اگر یہ چل پڑا اور جس کے اوپر آہستہ آہستہ باہر کے ممالک اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ گیم چینجر ہے انشاءاللہ۔ میں تو کل اپنا ایڈوائز بھیج دوں گا پریزیڈنٹ صاحب کو، پھر تو خدا کو پتہ ہے کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی یہ پروگرام جو ہے معاشی پروگرام، اس کے اوپر ہم سب مل کر دا ہول آف دا گورنمنٹ مل کر کریں گے، آپ لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے تو یقین کریں کہ 4 سال میں نہیں 5 سال 10 سال میں یہ قرض لینے کی لعنت ختم ہو جائے گی اور پاکستان جو ہے خوشحالی کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہوگا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ پروگرام الحمدللہ ایک ویژن ہے جو کہ اس حکومت نے تمام مخلوط حکومت کے جو نمائندے ہیں سب نے مل کر اور چیف آرمی اسٹاف نے اس میں مل کر، صوبوں کی حکومتوں نے مل کر یہ سارا نظام بنایا ہے اور انشاءاللہ یہ ایک باقی تو اللہ جانتا ہے لیکن بہت ایک شاندار یہ ایک نظام ہے۔ انشاءاللہ اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو جابز ملیں گے، غربت میں کمی ہوگی، پاکستان ایکسپورٹس کرے گا اور ہماری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اب دیامیر بھاشا ڈیم ہے جو کہ 30 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا یا 20 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا، آج وہ رینگ کے چل رہا ہے۔ کل ہی میں نے بات کی تھی دیامیر بھاشا ڈیم کے اوپر، حکومتوں کو چھوڑ دیں کتنی حکومتوں نے فیتے کاٹے اور کتنا 9% جو ہے اس کی جو لاگت ہے صرف 9% اس کے اوپر خرچ ہوا ابھی تک۔ مطلب اگر 100 روپے
लगने हैं तो सिर्फ 9 रुपये लगे हैं। कछुए की चाल पे जाएंगे तो इसको तो लग जाएंगे 50 वर्ष लग जाएंगे। तो अगर दयामीर भाषा डैम बनाना है जिससे पानी का ज़ख़ीरा भी होना है, जिससे बिजली के हज़ारों मेगावाट सस्ती बिजली बननी है, तो वो डैम तो यहीं रहना है। उसको तो किसी बाहर के सरमायाकार ने उठा के बाहर तो नहीं लेके जाना। तो अगर वो आके कोई लगाता है और सुर्ख फीता हम काट कर सरमायाकारी लेके आएँ, डैम बन जाए, पावर हाउस बन जाए और उसके ऊपर वो मुनाफा कमाता है, तो ये तो डैम क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। वो सरमायाकार अपनी सरमायाकारी को मुनाफा देके चला जाएगा, पाकिस्तान को हम हमेशा के लिए उसको फ़ायदा होगा। तो ये बुनियादी बातें। अब आपकी जो SOEs हैं, ये आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, पैसा बचाकर कौम की गुर्बत ख़त्म करने के लिए दूसरे मनसूबे बनाएं जो नए दौर के तकाजे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े मामलात हैं जिसके ऊपर हमें अब वक्त आ गया है। अब वक्त का ज़ाया करने की अब कोई ऑप्शन नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। इलेक्शंस के बारे में बात हुई, देखिए मैं कल एडवाइस प्रेसिडेंट को भेज रहा हूँ और आपके सामने इसका आपको इल्म है कि CCI ने, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने पूरी यूनानिमस तरीके से, यानी इत्तेफाक से उन्होंने सेंसस को कबूल किया है। अब अगला मरहला अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर का है। ये उनका वो इदारा है जिसने आइन और कानून उनको इख्तियारात दिए हैं, मैंने नहीं। मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, कल हम अपना दे देंगे। उसके बाद जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा उस वक्त तक 3-4 दिन शायद मैं और चलूँगा, उसके बाद वो आएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने करना है, वो उन्होंने करना है। उन्होंने क्या करना है वो जानते हैं, उसका जवाब मैं नहीं आपको दे सकता। लेकिन इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि हमें इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके हम इस मुल्क में हों, ताकि एक हुकूमत आए मुंतखब और वो एक मैंडेट के साथ कौम की खिदमत के लिए वो अपने आप को मामूर करे। अगली बात जो आपने फरमाई तोशा खाना की, जितने ये तोशा खाना में तोहफे पड़े हैं करोड़ों रुपए के, वो इंशाल्लाह मैंने नीलाम करने का मैं ऐलान कर रहा हूँ। उनको नीलाम करके, मगर कहाँ जाएंगे? यतीम बच्चों और बच्चियों के इदारों में, और कहीं नहीं। बिल्कुल सिर्फ यतीम बच्चों और बच्चियों के, उनके चाहे वो फलाही इदारे हैं, चाहे वो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो उनके रिफाई इदारे हैं, चाहे उनको वहाँ पर तिबी सहूलतें मिलती हैं, वो हम एक निज़ाम के तहत हम उनको उनके हवाले करेंगे ताकि वो यतीम कौम के बच्चे और बच्चियाँ जो ज़िंदगी के अंधे थपेड़े बर्दाश्त करने की सकत नहीं है, ये उनके इंशाअल्लाह हम हवाले करेंगे। ये अब मेरा ऐलान है आपके, और मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि मैं CPN और PBA और APNS के सामने मुझे ऐलान करने का मुझे ये एजाज़ हासिल हो रहा है। अब आपसे एक ही दरख्वास्त है कि कौम को इकट्ठा करें। देखिए मैं आपको मैं बड़े अदब से कौम को इकट्ठा करें, और जिस तरीके से, देखें हम सब ख़ताकार इंसान हैं, जिस तरीके से अपना यानी मैं किसी का नाम नहीं था, बाज़ चैनल्स ने या बाज़ अखबारात ने या बाज़ सहाफ़ी हजरात ने एक बंदे को अपना फरिश्ता बना दिया, पूरी कौम को मतून कर दिया। तो ये इस तरह तो नहीं मामला होता है। आज यानी कितना महंगा सौदा पड़ रहा है पूरी कौम को, क्या क्या अपना यानी वो वीडियो सामने आ रही हैं, जो ज़माने में कुछ बातें हुई आज उनके सामने। काश कि ऐसा ना होता। खुदा मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अंदर कर दूंगा। और उसके ऊपर बाज़ चैनल्स नाचते थे उनकी, और उनके जनाब वो अपना ड्रम बजाते थे और कहते थे कि वाह वाह जी क्या। तो अब देखिए किस तरह मुल्क का इस वक्त नुकसान हो रहा है। इतने शदीद कर्ब में मुल्क जिसका हिसाब नहीं बिल्कुल। तो इसलिए मेरी आपसे बहुत अदब से गुजारिश है कि आपको इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करना है। इस यानी टेम्परेचर को कम लाएं, इसको बेहतर करें। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कौम को मुत्तहिद होना होगा, इकट्ठा होना होगा। बिगाड़ तब दुरुस्त होगा जब कौम को इकट्ठा करेंगे।